مفتی صاحب آیت الکرسی کی کیا فضیلت ہے؟ نیز اسے نماز کے بعد پڑھنا اور حفاظت کے لیے پڑھنے کی کیا ترتیب ہے؟ بیٹا عمر، احادیث پاک میں آیت الکرسی پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ یہ تیسرے پارے کے پہلے صفحے پہ سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ کے بالکل خواتم میں موجود ہے۔ حدیث پاک میں حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے نسائی کبریٰ میں حضرت ابو امامہ باہلی حضرت سدی بن عجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے ایک حدیث پاک ذکر فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت۔ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے سوائے موت کے اور کسی چیز کا انتظار نہیں ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ آیت الکرسی کا بہت بڑا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت الکرسی پڑھنے کے متعلق کئی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ میں ایک حدیث پاک سنن نبی داؤد سے مزید لاتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کتاب اللہ میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ وہ اس کو پورے واقعے میں ذکر فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو المنذر سے کہا، بتاؤ اس کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر فرمایا، اے ابو منذر، تمہیں کتاب اللہ سے کون سی آیت یاد ہے جو سب سے اعظم ہو؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اے ابو منذر، تمہیں علم مبارک ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عظیم آیت قرار دیا ہے، تو آیت الکرسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں سے اور مشائخ سے منقول ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ مثلا جب بندہ گھر سے نکلتے وقت پڑھے گا تو فرشتوں کی جماعت حفاظت کرے گی، گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھے گا تو اللہ پاک محتاجی سے محفوظ رکھیں گے، وضو کے بعد پڑھے گا تو کئی 100 درجے بلند ہو جائیں گے، رات کو سوتے وقت پڑھے گا تو ایک فرشتہ ساری رات اس بندے کی حفاظت کرے گا، اور فرض نماز کے بعد پڑھے تو ایک پاؤں دنیا میں موت کے بعد دوسرا پاؤں جنت میں۔ یہ تو منقول ہو گیا۔ ہماری والدہ مکرمہ کی ترتیب تھی، سید عورت تھی، اللہ پاک اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ آیت الکرسی ہمیں 3 بار یا 1 بار رات کو ضرور پڑھواتے، ٹائم ہوتا تو 3 بار، نہیں تو جلدی ہے نیند آ رہی ہے تو پھر 1 بار ہی بستر پہ پہنچنے کے بعد آیت الکرسی پڑھتے، اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد ہم یہ کہتے، میرے مولا ہوا، آگ، پانی اور مٹی کے فتنوں سے اللہ مجھے محفوظ فرما دے، تو پھر اس کو چاروں طرف یوں پھونک کے یوں دائرہ مار دیتے تو فرماتی کہ اللہ پاک آپ کی ہر طرف سے حفاظت کرے گا۔ امی مکرمہ کا سمجھانے کا وہ دن اور آج یہ دن جب ہم خود صاحب الاولاد ہیں تو میں بھی اپنی اولاد کو یہی سکھاتا ہوں، یہی بتاتا ہوں، اور الحمدللہ میرا معمول ہے۔ آپ رات کو 3 مرتبہ پڑھ لیں یا 1 مرتبہ پڑھ لیں، سفر سے نکلتے ہوئے 3 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ سفر میں بھی حفاظت ہوگی، حضر میں بھی حفاظت ہوگی۔ اپنی نیت سے پڑھ لیں، اپنے گھر والوں کی نیت سے پڑھ لیں، اپنے بچوں کی نیت سے پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ تیسرے پارے میں ایک آیت ہے، آیت الکرسی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی۔ یہ اعظم آیت فی القرآن ہے۔ ایک اتنی ساری آیت میں 21 دفعہ اللہ اپنی ذات کو بیان فرما رہا ہے۔ سب سے زیادہ ہیبت ناک، خوفناک قرآن کی علماء نے کہا ہے یہ آیت، ذرہ کے برابر نیکی ہے تو دیکھو گے، برائی ہے تو دیکھو گے۔ اس کو ارجا آیت ہے، سب سے امید والی آیت، اور سب سے عدل والی آیت، جہنم والوں پر سب سے خوفناک آیت کہ تمہارا عذاب ہمیشہ بڑھتا رہے گا، اور جنت والوں کے لیے سب سے زیادہ خوشخبری والی آیت، ہم مزید تمہارے لیے دروازے کھولیں۔ اور ایک جنات کا وظیفہ، جنات میں بھی صالحین ہوتے ہیں نا، ایک جنات نے کہا کہ بھائی 100 مرتبہ آیت الکرسی زندگی میں 1 مرتبہ پڑھ لو، ایک بیٹھک میں، زندگی میں 1 مرتبہ، روزانہ نہیں، 1000 مرتبہ نہیں پڑھنا،
100 مرتبہ ایک مرتبہ پڑھ لو بیٹھ کر, آدھا گھنٹہ لگے گا, 1 گھنٹہ لگے گا بس. اور پھر ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ 2 مرتبہ پڑھتے رہو, تمہاری طرف جنات دیکھے گا بھی نہیں. بولے ہم لوگ دیکھیں گے بھی نہیں تمہاری طرف, یہ بولے اتنا پاورفل ہے یہ. لیکن ہمیں اس کی قدر کیوں نہیں ہے کہ باپو لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے. آج کل باپو پر بھروسہ ہے نا, فلاں باپو کہے گا کالا دھاگا لاؤ, لال دھاگا لاؤ, لال مرغی لاؤ, کالی مرغی لاؤ, کالی بکری لاؤ, اس کے اندر امت پڑی ہوئی ہے. محل مومن کا ہتھیار لکھی اس وجہ سے تاکہ باپو کے چکر سے مٹے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر آنے. تو پورا مجمع میرے کو بتائے گا, ذرا پیار محبت سے بتانا کہ ہم کتنی بھی عبادت کریں سوئیں گے کہ نہیں سوئیں گے. ارے بولو نا, سو جائیں گے کہ نہیں؟ آپ کو معلوم ہے ایک پیارے نبی کا نام میں لے رہا ہوں, ذرا برابر سننا. بہت پیاری فضائل کے باب میں بہت پیاری روایت ہے. یہ آپ نے ایک پیغمبر کا نام سنا, حضرت موسیٰ. ہاں بولو, آواز نہیں آ رہی, پورا مجمع بولے گا. سنا؟ یہ پہاڑ پہ جاتے تھے, کس سے بات کرتے تھے؟ کتنا مزہ آتا ہوگا بھائی. آج کوئی بڑے آدمی سے بات کرو تو ہم کو اچھا لگتا. حضرت موسیٰ ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کر رہے اور پہاڑ پہ جاتے اور اللہ سے بات کرتے. پہاڑ کا نام طور, بولو پہاڑ کا نام. اور اچھا اللہ کیا کہتے ہیں کہ جب ہماری بات ہوتی نا, ہم لوگ بھی کبھی کبھی موبائل پہ بات کرتے ہیں نا تو بیچ میں نیٹ ورک کا پرابلم آ جاتا ہے, کبھی کچھ ایرر ہو جاتا ہے, کبھی آواز برابر نہیں جاتی ہے. اللہ فرماتے میری اور حضرت موسیٰ سے باتیں ہوئے, ایسی باتیں ہوئے جیسے کوئی کسی کے کان میں چپکے چپکے باتیں کرتا ہو. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں میرے پیغمبر موسیٰ سے باتیں کروں, حضرت موسیٰ مجھ سے باتیں کرے جیسے ہم کان میں کوئی کسی کے بات کرے. اب سننا, حضرت موسیٰ علیہ السلام, پورا مجمع بولے, کہاں پہنچے؟ پہاڑ پر. کس سے بات کرنے کے لیے؟ اب بات لمبی ہو گئی. ارے بولو بات لمبی ہو گئی, کیونکہ صبح سے دوپہر, دوپہر سے شام, شام سے رات حضرت موسیٰ اللہ سے بات کرے. اب اللہ نے کیا فرمایا, مانو میرے پیغمبر موسیٰ صبح سے بات کر رہے ہو, شام ہو گئی, رات ہو گئی, جاؤ اب سو جاؤ. بولو جاؤ اب سو جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا, اللہ آپ بھی سوئیں گے؟ اللہ آپ سوئیں گے؟ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, میں اللہ. بولو میں اللہ. اللہ نے فرمایا میں اللہ, مجھے نیند نہیں آتی, مجھے اونگ نہیں آتی, میں سوتا نہیں. اور حدیث پاک میں بھی لکھا ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ینام. حدیث پاک میں لکھا اللہ سوتے نہیں, اور اللہ کی شان بھی نہیں کہ وہ کیا کرے. تو اللہ نے فرمایا نہیں میں نہیں سوؤں گا, لیکن موسیٰ تم تو نبی ہو, پیغمبر ہو, مگر ہو تو بندے نا, جاؤ تم سو جاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر روتے روتے کہا اللہ مجھے مت بھیج, اللہ مجھے مت بھیج, کیونکہ میں نے بھی طے کر لیا ان انت لا تنام فانا ایضا لا انام. میں نے طے کر لیا اللہ اگر تو نہیں سوتا, اللہ میرے دل میں تیری محبت ہے, تو نہیں سوتا, میں بھی آج سے طے کر لیا میں بھی سوؤں گا. اللہ نے سمجھایا میرے بندے موسیٰ تم نبی ہو, پیغمبر ہو, کلیم اللہ ہو, تمہیں تورات دی ہے, مگر ہو تو انسان نہ. جاؤ سو جاؤ, تمہارے ساتھ کھانا پینا سونا بیوی بچے سب لگے ہوئے, جاؤ سو جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا اللہ تجھ سے بہت محبت ہے, اللہ تو نہیں سوئے گا میں بھی نہیں سوؤں گا. تو اللہ نے فرمایا فائنل کرتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فائنل, آج سے نہ تو سو, تو تو سونے والا ہی نہیں, اللہ میں بھی نہیں سونے والا. تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے پہاڑ سے اترو, جاؤ پہاڑ سے اترو اور ایک کٹورا لے لو, کٹورا پیالہ لے لو اور اس میں دودھ لے لو, اور اس کے بعد میں پہاڑ پر آ جاؤ اور ایسے لے کر کھڑے ہو جاؤ, اور اس کے بعد میں بس اب فائنل تم نے کر لیا نا کہ تم نہیں سوؤں گے اور میں بھی, اور میں تو سونے والا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہو گئے کہ یہ تو آج سے طے ہو گیا کہ اللہ بھی نہیں سوئیں گے, میں بھی نہیں سوؤں گا, اور ہم باتیں کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اترے اور بڑا پیالہ کٹورا لیا, اس میں دودھ لیا, اور اس کے بعد پہاڑ پر گئے اور ایسے لے کر کھڑے ہو گئے, اور اللہ نے فرمایا ہاں چلو بات چیت شروع ہو جائے. اب بات چیت شروع ہوئی. اللہ نے جنت کی ہلکی سی ایک ہوا کو بھیجا. کیا بھیجا؟ آپ نے دیکھا ہوگا بالکل گرمی اور ایئر کنڈیشن شروع ہو جائے, جھونکا آتا کہ نہیں آتا؟ ارے ہم کو تو بھری گرمی میں بیان میں بیٹھے بیٹھے وہ جھونکا مار دیتا ہے. تو وہاں جب جنت کی ہوا آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام, دیکھو ہاتھ ایسا, میری طرف دیکھنا, ہاتھ ایسا, ہاتھ میں کیا ہے؟ کٹورا, کٹورے میں کیا ہے؟ دودھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے, اور جنت کی ٹھنڈی ہوا آئی, اور صبح سے کھڑے, صبح سے دوپہر, دوپہر سے شام, شام سے رات, اور رات سے آدھی رات, جیسے ہوا آئی حضرت موسیٰ, بولا حضرت موسیٰ
वो कटोरा भी गिरा, टूट गया, दूध भी गिर गया। तो जैसा कटोरा थड़ थड़ गिरा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आँख खुली। अल्लाह ने पूछा क्या हुआ? अल्लाह थोड़ा सोया, अल्लाह बहुत थोड़ा सोया, अल्लाह ऐसे जोका आ गया। अल्लाह ने फरमाया थोड़ा सोए, लेकिन ये बताओ अब आगे सोने वाले हो या जागने वाले? अल्लाह नहीं, अब सो जाऊँगा, अल्लाह मैं सो जाऊँगा। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह आप? अल्लाह ने फरमाया मैं नहीं सोऊंगा। तो कहा अल्लाह आप क्यों नहीं सोएंगे? मैं सो जाऊँगा अल्लाह, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये मेरा काम नहीं है, मैं इंसान हूँ, मेरी एक लिमिट है, वहाँ लिमिट ख़त्म हो जाती है। अल्लाह लेकिन आप नहीं सोएंगे? अल्लाह ने फरमाया नहीं मैं नहीं सोऊंगा। तो कहा अल्लाह आप क्यों नहीं सोएंगे? बड़ी मोहब्बत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मेरे अल्लाह आप नहीं सोएंगे? आपसे मेरे को मोहब्बत है, अल्लाह आप नहीं सोएंगे? अल्लाह ने फरमाया जवाब तो दे दिया, मैं क्यों नहीं सोऊंगा। तो कहा आपने कहाँ जवाब दिया? अल्लाह ने फरमाया जवाब दे दिया। तुम्हारे हाथ में क्या था? बोलो कटोरा, उसमें क्या था? दूध था। एक झोंका आया, कटोरा, बोलो बोलो, कटोरा टूट गया और दूध गिर गया, कटोरा टूट गया, दूध गिर गया। अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर मूसा एक झोंका आया, कटोरा टूट गया, दूध गिर गया। अल्लाह फरमाते मेरी कसम, मेरे एक हाथ में 7 आसमान है, एक हाथ में 7 ज़मीनें हैं, अगर मुझे झोंका आएगा तो दुनिया का निज़ाम कैसे चलेगा? इसीलिए अल्लाह ने फरमाया मैं अल्लाह हूँ, मुझे नींद आने वाली, मुझे ऊँग आने वाली नहीं, क्योंकि एक हाथ में 7 आसमान, एक हाथ में 7 ज़मीनें, और अल्लाह जो चाहे वो कर सकता, उसे कोई रोक सकता? बल्कि जब बात आई है तो एक बात बता दूँ, ये जो मैं पूरी बात कह रहा हूँ ना, ये कुरान पाक की एक आयत में है, जो पूरे कुरान में 6666 आयतें हैं। 6666 आयतों में सबसे उम्दा, सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी आयत कौन सी? मेरे प्यारों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक है, सबसे बेहतरीन अगर कोई आयत है तो आयतुल कुर्सी है। बोलो कौन सी आयत है? आयतुल, उसमें इसी सवाल और जवाब है। और आपको मालूम है एक आयतुल कुर्सी में आप उंगली पे गिनते जाओ अल्लाह का कितनी मर्तबा नाम आया। आयतुल कुर्सी इतनी अजीम क्यों है? क्योंकि आयतुल कुर्सी पढ़ते जाओगे अल्लाह का नाम इशारतन, ज़ाहिरन, ज़मीरन, अल्लाह के नाम पर नाम, नाम पर नाम, नाम पर नाम। तकरीबन आप आयतुल कुर्सी पढ़ोगे अल्लाह के 17 नाम एक ही आयत में मिलेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। याद है आयतुल कुर्सी? याद है आयतुल कुर्सी? याद हो रही? कुर्सी तो याद है, कुर्सी नहीं छूटना चाहिए। कितने घरों में फ्रेम होती है, मैं देखता हूँ उस पर आयतुल कुर्सी, और बहुत महंगी फ्रेम होती है, कोई मामूली नहीं होती। लेकिन घर के मर्द को पूछो याद है तो काय को लटकाया है? कुर्सी याद है, आयतुल, हालांकि आयतुल कुर्सी इतनी प्यारी आयत है कि हमारे नबी फरमाते पूरे कुरान में सबसे जामे आयत अगर कोई है तो आयतुल कुर्सी। और मैंने आपको कहा ना कि जो वाकया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आपके सामने आया, उसका पूरा सवाल जवाब कौन सी आयत में? और आयतुल कुर्सी में अल्लाह के कितने नाम? 7 में। आप गिनोगे, उंगली पर गिनोगे? चलो शुरू करो, आयतुल कुर्सी शुरू करें। जिनको याद है अल्लाह, कितने नाम हुआ? अरे ना, आप लोग खाली 1 2 3 बोलते जाओ। कितना हुआ? ला इलाहा 2 इल्लाहु, अल्लाह, अल हय्यु अल क़य्यूम। पूरा मजमा बोले अल्लाह के कितने नाम हो गए? ला ताखुदुहु सिनतु वला नौम लहू 7। अरे बोलो ना, 7 में बोलो। कितने? 7। लहू मा फी समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही। यालम, जानने वाला कौन? यालम में हुआ, जानने वाला कौन? अल्लाह। कितने हो गए? 10 नाम। मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। चाहने वाला कौन? कितने हो गए? वसिअ कुर्सियुहु 13 अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु 14 हिफ्ज़ुहुमा व हुवा
15 العلی و 16 العظیم. ایک آیت الکرسی میں 17 مرتبہ اللہ کا نام آیا. آپ نے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھی, 17 مرتبہ اللہ کو پکارا, اور آپ نے اپنے دل سے کہہ دیا کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا پورے قرآن میں سب سے اونچی آیت کون سی؟ پڑھو گے سب لوگ, پڑھو گے انشاءاللہ. میں آیت الکرسی کے بارے میں بتا رہا ہوں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا, برابر سمجھنا. ہمارے نبی نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے ہمیں کیا ملے گا؟ ہمارے نبی فرماتے ہر فرض نماز کے بعد میرا امتی آیت الکرسی پڑھے, جنت دور نہیں, صرف موت بچ میں ہے, یعنی یہاں مرے گا اللہ قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دے گا, اور آخرت میں بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں پہنچ جائے گا. پڑھیں گے بولو آیت الکرسی. کب پڑھنے کا میں نے بتایا؟ ہر فرض پڑھیں گے. فجر کون پڑھتا ہے کہ پڑھے گا فرض؟ کتنے لوگ یہاں بیٹھے جن کا چہرہ بتاتا ہے کہ کتنے زمانے سے فجر نہیں پڑھی؟ وہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کب پڑھے گا؟ اچھا ایک اور بات بتاؤں, ابھی آج تو رات جاگو گے انشاءاللہ عبادت سے, انشاءاللہ بولو انشاءاللہ. اور اگر نیند آئے تو سو جانا, کوئی بات نہیں. فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا, پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اور آج کی رات عبادت کرنا اور کل کا روزہ رکھنا. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نفل ہے, روزہ بھی رکھ لے, رات کو عبادت بھی کر لے. اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جب بھی رات کو ہماری ماں بہنیں بیٹی اور آپ سب حضرات جب بستر پر جائے, رات کو سونے کے لیے بستر پر جائے, ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی بندہ جب ارادہ کرے اعلی فراشہ کہ اپنے بستر پر جائے, ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے. صحابہ نے پوچھا کہ رات کو بستر پر جائے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے نبی فرماتے آیت الکرسی پڑھ کے سو جا, فرشتہ تیرے سے دور نہیں ہوگا اور شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا. فرشتہ ہم سے دور نہیں ہوگا اور شیطان ہمارے قریب. یہ دو باتیں میں نے آپ کو بتائی. بولو پڑھیں گے آیت الکرسی. اور پھر ایک مرتبہ بولو اتنا بڑا اللہ, اتنا بڑا اللہ, ڈر لگنا چاہیے نہیں؟ ہاں یا نہیں؟ کون کون ڈرتا اللہ سے؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے بھائی ڈرتے, سب ڈرتے. اور بولو ڈرتے نا اللہ سے. اور ابھی میں نے بتایا کہ اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت, اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت. میرے کو خالی ایک سوال کا جواب دو نا, جب اللہ اتنے بڑے ہیں اور اللہ سے ڈرنا چاہیے تو ہم لوگ رات کو موبائل پہ کیا کرتے ہیں؟ موبائل پہ کیا کرتے ہیں؟ موبائل پہ زنا ہوتا ہے. یہ اللہ کا ڈر ہے. ہمارے بہت سارے جوان کیا ابھی تو بیٹا بڈھے بھی کم وقت بڈھا کامیاب ہو گیا. بہت سارے لوگ ہمارے موبائل پر اتنا بزی, ایسا لگتا ہے اس کو رائٹ لیفٹ فرنٹ بیک کچھ نہیں معلوم, صرف معلوم ہے تو کیا معلوم ہے اپنا. ارے موبائل کسی کا گھوم جاوے ایسا لگتا ہے کتنی بڑی مصیبت آ گئی. ہاں موبائل گھوم جائے گا نا, کاکا میرا گھنٹی بجا میرے موبائل پہ رنگ تو کر. کیوں تیرے کو کیا ہوا, موت آ رہی ہے؟ صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ اچھا ہمارے موبائل میں رات کو 12 بجے 1 بجے, یہ تو چلو آج بڑی رات ہے, آج توبہ کریں گے بولو انشاءاللہ, ورنہ ہمارے موبائل پہ وہ عورت ناچ رہی ہے, پیچھے گانا بج رہا ہے, آدھا کپڑا پہنی ہے, اور یہ آرام سے 12 منٹ کی کلپ دیکھتا. یہ اللہ کا ڈر ہے. مطلب ابھی آپ لوگ جو بول رہے تھے کہ ہم اللہ سے ڈرتے, وہ جھوٹ ہوا نا. یہ تو عورت ننگی عورت کو دیکھ رہے آدھا کپڑا پہنے, اور پھر کیا کرے گا معلوم, 12-15 منٹ دیکھے گا, اس کے بعد اپنے دوست کو فون کرے گا ہلو, تو وہ بھی وہاں پہ کارٹون جھاگ رہا ہے. وہاں سے پوچھتا ہے کیا ہوا, کہا کہ سو تو نہیں گیا, کہا نہیں کیا ہوا, تب وہ تو چکلی پائے بھیج میرے کو بھیج. اس نے یوں بٹن دبایا, یہ کلپ وہاں پہ گئی, اس نے برابر دیکھا. دیکھنے کے بعد 12 منٹ کے بعد اس نے اس کو واپس فون کیا, دوست سو تو نہیں گیا, تو کہا نہیں میں جھاگ رہا ہوں, کیسی لگی کلپ. وہ وہاں سے بولتا ہے ویری ہاٹ. نہیں ہنسو مت, آج بڑی رات ہے, فیصلے کی رات ہے. میرے کو یہ بتاؤ کہ یہ جو عورت کی کلپ آپ نے وہاں بھیجی, اگر وہ ہماری بیٹی ہوتی,
अगर हमारी सगी बेटी होती, आप दोस्त को भेजते, देख मेरी बेटी नंगा नाचती है, हाँ या ना? हमारी माँ होती, हमारी बहन होती, हाँ? हमारी बीवी होती, आप भेजते? क्या है ये मेरे प्यारों? एक हदीस सुना रहा हूँ आज, अद्दय्यान ला यमुत। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह को कभी मौत आने वाली, लेकिन फिर हमारे नबी ने फरमाया कमा तदीन तुदान, जैसी करनी। तो क्या भरने के लिए बैठे हम लोग? ये चीज़ भरेंगे हम लोग हमारे मोबाइल में, ये गुनाह करते। और बिल्कुल नालायक, ज़रा शर्म नहीं आती कि मैं ये लड़की को जो आधा कपड़ा पहनी है मैं नाचता देख रहा हूँ, क्या मेरे अल्लाह ने और मेरे नबी ने इसको जायज़ करार दिया? मोबाइल पे जीना हो रहा है, मोबाइल पे चोरी हो रही है, मोबाइल में ब्याज सूदी कारोबार होता है, मोबाइल पे झूठ बोला जाता है, मोबाइल में चुगलखोरी होती है, मोबाइल में पीठ पीछे बुराई होती है, मोबाइल में एपिसोड पर एपिसोड मोबाइल में पबजी खेला जाता है, मोबाइल में गंदी फिल्में देखी जाती है। बल्कि मेरे दोस्तों माफ करना, ये सारा मजमा सुने, मोबाइल की वजह से हमारी बीवी हमसे नाराज है, हमारे बच्चे हमसे नाराज है, हमारे बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, हमारे मोबाइल की वजह से हमारी माँ हमारे अब्बा नाराज है। और पूरा सूरत कान खोल कर सुने, ये मोबाइल की वजह से हमारे यहाँ तलाक और डिवोर्स के वाक़े आते हैं। एक काम धाम करके आता है, और बीवी ने सुबह से कपड़े धोए, बीवी ने बर्तन मांजे, बीवी ने बच्चों को स्कूल भेजा, बीवी ने बच्चों को मदरसे भेजा, ये होश के साथ भेजा कि मेरा हस्बैंड आएगा, मेरा शोहर आएगा। एक तो पहले तो घर में आएगा तो उसका टेंशन होगा चेहरे के ऊपर, इतने टेंशन के साथ फिर हाथ मुंह धोएगा, नमाज पढ़ा नहीं पढ़ा, खाना खाएगा, खाना खाया, बीवी सोच रही है कि कुछ बातें मैं करूं, कुछ प्यार मोहब्बत की बातें ये करे। इसने निकाला क्या? रात को 1-2 बजे फिर सो गया। और फिर कहता है कि हमारे घर में झगड़े बहुत होते हैं। तो झगड़ा तो जिसकी वजह से होता है उसको ख़त्म करने को तैयार नहीं। अभी पूरे मजमे ने इतना हिम्मत के साथ बोला, सही में मैं टेंशन में था, क्योंकि मैं बार बार पूछ रहा था अल्लाह से डरते, अल्लाह से डरते, अल्लाह से डरते। और मैंने उसके लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बताया, मैंने आयतुल कुर्सी बताई, मैंने अल्लाह की कुदरत बताई, मैंने वो कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क वाली आयत पढ़ी। ये सब पढ़कर मैंने बताया कि अल्लाह बहुत ताकत वाले हैं। जब अल्लाह का कहर और गुस्सा उतरेगा, बचाने वाला एक टंकी में उतरा, क्या हुआ? बचाने गया कोई इंडिया से? अरे बचाने कोई गया? हाँ, हम दुआ करेंगे। जितनों का इंतकाल हो गया अल्लाह शहादत का मर्तबा देवे, बोलो आमीन। जितने बीमार है अल्लाह उनको शिफा देवे, जो घर से बेघर हो गए अल्लाह उनको घर देवे, अल्लाह उनको नेमुल बदल देवे। हम इंडिया में बैठकर जब हमने टर्की का जलजला, टर्की का भूकंप और टर्की का अर्थक्वेक देखा, ये पूरे मजमा बड़ी रात है, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, सबके मोबाइल में टर्की में जलजला आया, टर्की में भूकंप आया, टर्की में अर्थक्वेक आया। कौन अल्लाह का बंदा था जो वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह को कहा अल्लाह तेरा गुस्सा ठंडा कर दे, अल्लाह तू राजी हो जा। सब ने एक दूसरे पर मोबाइल भेजा और बाकायदा पूछे, देखा तूने देखा? हाँ देखा, क्या उखाड़ लिया? कम से कम 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह को राजी तो करता, अपने उन भाइयों का हक तो अदा करता।